پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈرامہ ہے 1.5 سال سے جو جاری ہے, حقیقت ہے یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جاری ہے. تو انشاءاللہ یہ ظلم کے سلسلے اس طرح نہیں چل سکتے, چیزیں چینج ہوں گی, اور انشاءاللہ خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا ہے کہ لوگ بیدار ہو گئے ہیں. اب لوگوں کا شکریہ, اور خان صاحب کے لیے ایک حبیب جالب کی نظر پڑھ لوں سر. اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے, اس دور کے رسم رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں اور انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت بھی کھاتے ہیں. میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے, وہ جن کے ہونٹ کی جنبش سے, وہ جن کی آنکھ کی لرزش سے قانون بدلتے رہتے ہیں اور مجرم پلتے رہتے ہیں انصاف کے پہرے داروں سے. میں باغی ہوں, میں باغی ہوں, جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو. سب کیوں ہو رہے؟ اس کی ایک وجہ, پاکستان کے اندر 75 سال ایک مافیا پاکستانی قوم کے مستقبل سے کھیلتا آ رہا ہے. وہ مافیا یہ سمجھ چکا ہے, ہر دن کے سروے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. انٹرنیشنل سروے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آج پاکستان کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی ہے جو بڑے مارجن سے جیت رہا ہے, وہ عمران خان ہے. لہذا 75 سال کا یہ مافیا اس کو سوجھ نہیں رہی ہے کہ عمران خان کو کیسے روکا جائے, تو 200 کیس بنوا کے رکھ دیے عمران خان کے اوپر, اور ان سب کیسوں میں سے بڑا کیس کون سا کیس ہے؟ وہ توشہ خانہ کا کوئی کیس ہے. اور آپ نے شاید مختلف لوگوں سے یہ بات سن چکے ہوں گے کہ یہ ایک بوگس کیس ہے. دلاور خان نے جس طرح سے, ہمایوں دلاور نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا اور موجودہ گورنمنٹ کا تم چھلا ہو کر یہ فیصلہ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے. ہم پیٹھ بارہ سے, مغرب سے, یورپ سے, انگلینڈ اور برطانیہ سے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے بچے بچے کے دل کے اندر ہے. پاکستان کے شعوری مزاج کے اندر عمران خان آ چکا ہے. لہذا ان بوگس اور بوگے کیسوں سے آپ عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے. پاکستان کا حل صرف اور صرف الیکشن ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن, جس میں پاکستانی عوام کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کس کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم پاکستانی قوتوں سے, اسٹیبلشمنٹ سے, مقتدر حلقوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دیں. پاکستانی عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جمہوری انداز میں ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کے اقتدار کا اصل میں مالک کون ہوگا. اس لیے میں دوبارہ سے عمران خان, پاکستان کے ان تمام مجاہدین سے, پی ٹی آئی کے ہوں یا کوئی بھی پاکستانی ہو پاکستان سے محبت کرتا ہو, 3-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. نمبر 1, ہمیں یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے, اس کو رکنا نہیں چاہیے. عمران خان ہمارے لیے لڑے, آج عمران خان اندر ہے, ہم پائے جو کچھ بھی کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے. احتجاج کا آغاز جہاں سے ہوا ہے, لیکن اگلے دن انتہائی عام دن, اس لیے پیٹھ بڑا کو الرٹ لینا ہے. انشاءاللہ لندن کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ میں, آپ کی آواز, آپ کو عمران خان کی آواز بننا ہے, پاکستان کی آواز بننا ہے, پاکستان کے مستقبل کی آواز بننا ہے, پاکستان کے بچوں کی آواز بننا ہے. اس لیے کہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے 1947 سے پہلے خواب دیکھا تھا. وہ کیا تھا؟ ایک اسلامی پاکستان, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان. عمران خان نے دوبارہ سے مجھے اور آپ کو اپنے آبا و اجداد کے نظریے سے جوڑا ہے, پاکستان سے جوڑا ہے, اسلام سے جوڑا ہے, مدینے کی ریاست سے جوڑا ہے. میں پچھلے دنوں انڈیا میں ایک اسکالر سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ 800 سال ہو گئے مدینے کی ریاست پر کسی آدمی نے بات نہیں کی ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ عمران خان ہے. لہذا
لہذا یہ جدوجہد ہماری نسلوں کی جدوجہد ہے. اس طرح کے انقلابات خون مانگتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں, توانائی مانگتے ہیں, ہمارا وقت مانگتے ہیں. تو میں پیٹھ براس سے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے اس تمام سلسلے کو جاری رکھنا ہے, اس لیے کہ آپ نے یہاں سے آغاز کیا. اتنا بڑا ایونٹ آپ نے اختتام کیا یہاں پر سیمینار کر کے, پورے انگلینڈ کے اندر, امریکہ اور یورپ کے اندر اس کے چرچے, اس لیے کہ ہم کھڑے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, اسلامی اور جمہوری پاکستان کے ساتھ. اس لیے یہ جدوجہد جاری رہنی چاہیے. آخر میں دوبارہ سے پیٹھ براس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ ہم آگے بڑھیں گے. ایک شعر ہے احمد فراز کا شاعر کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے ڈرا نہیں سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہونے والا, تو غروب ہونے والا.